ایس کے ہب کے معزز ناظرین کو میرا سلام۔ ناظرین، جاپان کے ایک جزیرے پر جہاں 100 سال سے امن و امان تھا، وہاں دو بہت بڑے اور عجیب و غریب دکھائی دینے والے عقاب چھوڑ دیے گئے، جن کے پیچھے ایک خاص مقصد چھپا تھا۔ لیکن جو کچھ ہوا وہ محققین کی توقع سے کہیں زیادہ عجیب و غریب اور ہولناک تھا۔ ناظرین، ان عقابوں کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ کوئی عام قدرتی پرندے نہیں ہیں، بلکہ عقاب کے ساتھ کسی اور نسل کے ملاپ سے پیدا کیے گئے ہوں، ایک ایسی ہولناک اور بڑی جسمانی جسامت کے ساتھ جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ ان عقابوں نے اس جزیرے کو ایک ناقابل یقین اور حیرت انگیز منظر کا گواہ بنا دیا۔ ناظرین، جاپان میں موجود یہ جزیرہ جغرافیائی طور پر جنگلات سے گھرا ہوا تھا۔ ہر درخت، ہر پودا اور ہر چھوٹی جھیل ایک قدرتی نظام کا حصہ تھے۔ یہاں کی فضائیں پرندوں کی پرواز، بندروں کی چالاکی اور چھوٹے جانوروں کی حرکات سے بھری ہوئی تھیں۔ جاپان کا یہ جزیرہ یہاں موجود انتہائی خوبصورت اور پھرتیلے بندروں کی وجہ سے پوری دنیا میں بے انتہا شہرت رکھتا تھا۔ جاپان کے خاص محققین نے اس جزیرے پر موجود ایک خاص نسل کے خوبصورت بندروں کی کچھ انتہائی عجیب و غریب اور حیرت انگیز حرکات کا مشاہدہ کیا تو اس کی رپورٹ جاپان نیچر اینڈ ایگریکلچر کے محکمے کو دی گئی۔ جزیرے کی تفصیلی مشاہدہ کاری کے دوران محسوس کیا گیا کہ اس جزیرے پر اس خاص نسل کے بندروں کی 100 سال کی پرامن زندگی نے بندروں کو انتہائی ہوشیار، مضبوط اور اجتماعی حکمت کے حامل بنا دیا تھا۔ بندر آزادانہ طور پر کھیلتے، کھاتے اور اپنے گروہوں میں زندگی گزارتے۔ کوئی شکار یا دشمن ان کی زندگی میں مداخلت نہیں کر سکا۔ قدرتی توازن اتنا مضبوط تھا کہ ہر جاندار اپنی جگہ اور کردار کے مطابق زندگی گزار رہا تھا۔ محققین کے لیے یہ تجربہ ایک سبق تھا کہ انسان اپنی عقل کے باوجود قدرتی نظام کی پیچیدگی کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا۔ قدرتی ماحول میں بنا کسی ڈر اور خوف کے پھل میں پھولنے والے یہ بے انتہا خوبصورت بندر انتہائی چالاک اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی اور صلاحیتوں کے حامل بھی بن چکے تھے۔ ریسرچرز کا کہنا تھا کہ ان کی بے انتہا ذہانت کے کچھ واقعات ایسے تھے جنہوں نے انسانی ذہانت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ جزیرے میں انہوں نے اپنی آسانی کے لیے کچھ ایسے مسائل کو اس طریقے سے ہینڈل کیا ہوا تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ کسی ذہین سائنسی دماغ کا کام ہو۔ جب سوشل میڈیا پر جاپان کے اس جزیرے پر موجود ان بندروں کی خفیہ حیرت انگیز حرکات منظر عام پر آئیں تو یہ جزیرہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا، کیونکہ 1990 میں یہ پہلا ایسا واقعہ تھا جو سوشل میڈیا پر سامنے آیا۔ لیکن اس کے بعد جاپان کی حکومت نے ایک عجیب و غریب کام کیا۔ دو بے انتہا بڑے اور عجیب و غریب قسم کے عقاب جو آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھے تھے اس جزیرے پر چھوڑ دیے گئے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے جائیں کہ یہ عقاب بے انتہا بڑے تھے، جو اڑتے اور سانس لیتے تو دوسرے عقابوں کی طرح تھے، لیکن ان کی جسامت اور عجیب و غریب شکلوں کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ قدرتی نہیں ہے۔ کچھ پیرسی تھیوریز کا کہنا تھا کہ یہ عقاب واقعی قدرت کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ ایک بہت اعلیٰ اور تیز رفتاری کے ساتھ شکار کرنے والی عقاب کی نسل کو کسی دوسری نسل کی مخلوق کے ساتھ ملاپ سے پیدا کیا گیا۔ نیچر اینڈ ایگریکلچر کے ادارے کا ان کو اس خوبصورت ذہین بندروں والے جزیرے میں چھوڑنے کا مقصد دنیا کے سامنے یہ بتایا گیا کہ ہم ان عقابوں کو ان بندروں کے ساتھ پروان چڑھانا چاہتے ہیں تاکہ وہی ذہانت، پھرتی اور دیگر حیرت انگیز خصوصیات جو صرف وہاں کے بندروں کا خاصہ بن چکی تھیں وہ ان عقابوں میں بھی آ جائیں اور بندروں کی بڑھتی ہوئی حیرت انگیز سرگرمیوں کو کنٹرول کیا جا سکے تاکہ آنے والے وقت میں کسی مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے، یا یوں کہیں کہ ان عقابوں کو بندروں کے اس جزیرے پر حکومت کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے چھپا خوفناک مقصد کیا تھا۔ ناظرین، جیسے ہی یہ دو خوفناک اور غیر معمولی عقاب جزیرے پر اترے، پورا منظر بدل گیا۔ بندروں کی 100 سالہ پرسکون زندگی جو کبھی خطرے سے آزاد تھی، اچانک ایک ناقابل یقین خوف اور افراتفری میں تبدیل ہو گئی۔ ہر درخت، ہر شاخ اور ہر پتے کے نیچے چھپے بندر عقابوں کی حرکات کو بغور دیکھنے لگے۔ ان کی بڑی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ہوشیاری بھی جھلک رہی تھی۔ کچھ بندر خوفزدہ ہو کر دور درختوں کی چھاؤں میں چھپ گئے، لیکن زیادہ تر بندروں نے اپنی گروہی ذہانت کے تحت منصوبہ بندی شروع کر دی۔ عقاب جن کی جسامت حیران کن اور طاقت لامحدود تھی، نیچے زمین پر چھپے بندروں کی طرف اڑتے،
अपने मिनकार और पंजों की महारत से शिकार करने की कोशिश कर रहे थे। मगर जजीरे के बंदरों ने निहायत चालाकी से अपने गिरोही निज़ाम का मुजाहरा किया। हर गिरोह ने अपने मखसूस इलाके में रहते हुए उकाबों की हरकत पर नज़र रखी और ख़तरे की इत्तला एक दूसरे तक पहुंचाई। जैसे ही कोई उकाब नीचे आता, वो फौरन अपनी महफूज पोजीशन में छुप जाते या छोटे पत्थरों, शाखों और पौधों का इस्तेमाल करते हुए उकाब की राह में रुकावट पैदा करते। नाजरीन, यहाँ का मंजर ऐसा था जैसे एक कुदरती जंग अपनी इंतहा पर पहुंच गई हो। उकाबों की ताकत और महारत शानदार थी, लेकिन बंदरों की होशियारी और इज्तिमाई हिकमत ने उन पर फौकियत हासिल कर ली। मुहक्किकीन हैरत में मुब्तला थे। उन्होंने महसूस किया कि ये बंदर जो सिर्फ खेलने और आराम करने की आदत रखते थे, अब एक ऐसा अक्ली और मंसूबाबंदी करने वाला मुआशरा तश्कील दे चुके थे जो किसी इंसानी फौज की तरह उकाबों का मुकाबला कर सकता था। जजीरे की फिजाएं खौफनाक चीखों पुकार से भर गई थीं। उकाब अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन बंदरों ने अपनी हरकतें ऐसे अंजाम दी कि उकाब कई बार जमीन पर गिरने को मजबूर हो गए। कुछ उकाबों ने शाखों से शाखों पर छलांगे लगाईं, लेकिन बंदरों ने अपनी महारत से उन्हें फंसाया। वो छुपे हुए गिरोहों से अचानक निकलते और उकाबों के रास्ते में खतरनाक फंदे और जाल लगा देते। और फिर हुआ वो लम्हा जो सबसे ज्यादा थ्रिलिंग था। एक उकाब जिसकी जिसामत और ताकत सबसे ज्यादा थी, नीचे की तरफ उड़ा ताकि सबसे बड़े बंदर को पकड़ सके। लेकिन बंदरों ने निहायत चालाकी से एक खुफिया मंसूबा बनाया। गिरोह के चंद बंदरों ने शाखों और पत्थरों से उकाब की राह में ऐसे रुकावटें डाली कि वो अपनी तवाज़ुन खो बैठा और एक बड़े दरख्त की शाख से जा टकराया। ये मंजर इतना खौफनाक और हैरत अंगेज था कि मुहक्किकीन भी अपनी सीट से साकित रह गए। नाजरीन, ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं थी, बल्कि जहानत, हिकमत और मंसूबा बंदी की जंग थी। उकाब, जिन्हें इंसानी साइंसदानों ने इंतहाई होशियार और ताकतवर बनाया था, जजीरे के बंदरों के मंसूबा बंदी और इज्तिमाई हिकमत के सामने बेबस हो गए। हर हरकत पर बंदर एक दूसरे को सिग्नल भेजते और उकाब हर बार एक नए खतरे में फंस जाते। मुहक्किकीन ने यह भी नोट किया कि बंदर ना सिर्फ खुद अपनी हिफाजत कर रहे थे, बल्कि अपने गिरोही कवानीन के तहत कमजोर या खौफजदा बंदरों की भी मदद कर रहे थे। एक बंदर गिरोह ने खौफजदा नौजवान बंदरों को महफूज पोजीशन में मुंतकिल किया, जबकि चंद तजर्बाकार बंदर उकाब की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करके बाकी गिरोह को बचा रहे थे। दस्तयाब नताइज और मुशाहिदात के बाद जापान के मुहक्किकीन ने यह नतीजा अख्ज़ किया कि ये उकाब और बंदरों का मुकाबला सिर्फ एक कुदरती तजुर्बा नहीं, बल्कि जहानत और हिकमत की हकीकी जंग थी, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी राय क्या है, कमेंट में बताएं। मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।